بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وکفی والسلام علی عباده الذین اصطفی اما بعد السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم حضرات، پارہ نمبر 10، اس پارے میں اللہ رب العالمین نے گزشتہ پارے کا جو سلسلہ تھا غزوہ بدر کا، اس حوالے سے کافی ساری باتیں کی۔ اس غزوہ بدر میں اللہ رب العالمین نے مسلمانوں کو جو جیت عطا کی اور جیت کے لیے صبر اور اللہ تعالیٰ کا تقویٰ اور اللہ تعالیٰ سے انہوں نے جو گڑ گڑا کے مدد مانگی، وہ ساری چیزوں کا اللہ رب العالمین نے بیان کیا۔ پھر جنگ میں جو حاصل ہوتا ہے، جنگ لڑنے کے بعد جو حاصل ہوتا ہے مال، اس کو مال غنیمت کہتے ہیں۔ اس مال غنیمت کی تقسیم کیسے کی جائے گی، اللہ نے اس میں ذکر کیا۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین نے اپنی ایک مہربانی کا ذکر کیا کہ جب مسلمانوں نے کافروں کو دیکھا تو مسلمانوں کو کافر کم نظر آئے۔ اس سے مسلمانوں کی ہمت بڑھی، حالانکہ زیادہ تھے، اور جب کافروں نے مسلمانوں کو دیکھا تو مسلمانوں کو زیادہ نظر آئے، اس سے کافروں کی ہمت کم ہوئی۔ اللہ رب العالمین نے اس چیز کا اس میں ذکر فرمایا۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین نے بیچ کی کچھ آیات میں فرعون کا ذکر کیا۔ فرعون کا ذکر کیا۔ سبب کیا ہے فرعون کا واقعہ ذکر کرنے کا؟ کہ دونوں کو بھی بتانا ہے، یعنی مسلمانوں کے لیے بھی اور کافروں کے لیے بھی۔ کافروں کو یہ اس لیے کافروں کے لیے اس میں یہ تھا کہ تم جس طرح دشمنی پر آمادہ ہو ایمان والوں کی، یہ کوئی نئی چیز نہیں ہے۔ اس سے پہلے بھی فرعون بڑی دشمنی کرتا تھا مسلمانوں سے۔ اللہ نے اس کا انجام کیا کیا؟ بہت سخت عذاب میں اس کو پکڑ لیا۔ اور مسلمانوں کے لیے کہ تم اگر یہ سمجھ رہے ہو کہ بس تمہارے ساتھی جو ہے دنیا والے دشمنی کا مظاہرہ کر رہے ہیں، ایسا نہیں۔ تم سے پہلے بھی بہت ایسا ہو چکا ہے، اور اللہ نے اس دور میں بھی، جس دور میں مسلمانوں کا بظاہر کوئی نہیں تھا، اللہ رب العالمین نے اس دور میں بھی ان کی مدد کی اور ان کو فرعون جیسے ظالم سے بچایا۔ ذرا تصور کیجئے کہ فرعون کی پاور کتنی تھی ہوگی، فرعون کی دہشت، طاقت کتنی تھی ہوگی۔ وہ بنی اسرائیل کے گھروں میں گھس جاتے، ان کے مردوں کو پکڑ کے مار ڈالتے۔ ایک عورت، ایک مرد کس وقت بہت زیادہ غصے میں آتے ہیں جب ان کے چھوٹے سے بچے کو کوئی ان سے کھینچنے کی کوشش کرے۔ یعنی فرعون کی اور اس کی قوم کی ایسی وحشت، دہشت لوگوں کے دلوں میں بیٹھی ہوئی تھی کہ کسی بھی گھر میں بچہ پیدا ہوا، ان کے معلوم ہوا تو فرعون کے لوگ گھستے، اس بچے کو پکڑ کے قتل کر دیتے۔ ماں باپ کے دلوں میں کیا گزرتی تھی نہیں؟ اب ماں باپ چاہ کے بھی ان کے خلاف کچھ نہیں کر سکتے، ان کے خلاف کچھ نہیں کر سکتے۔ یعنی کیسی دہشت، یعنی کیسا خوف ان کے دلوں میں تھا ہوگا۔ بولتے ماں سے اگر اس کا بچہ کھینچنے کی کوشش کی جائے، معمولی جانور بلی کے بچوں کو آپ ٹچ کر کے دیکھیں، پیدا ہونے کا گھر کے مالک کو تک کو نہیں بخشتی، جس کے گھر میں وہ رہ رہی ہے، خود چھوٹی تھی، پل بڑھ کے بڑی ہوئی، پھر اب اس کے بچے ہوئے، اس کو معلوم ہے کہ میرے بچوں کو بھی اسی گھر میں پناہ ملنے والی ہے، اس کو یہ بھی معلوم ہے کہ میرے بچوں کو اسی گھر سے غذا ملنے والی ہے۔ اس کے باوجود بھی شروع میں وہ مالک کو بھی ہاتھ لگانے نہیں دیتی، ہاتھ تو دور کر غریب بھی آنے نہیں دیتی۔ کیوں؟ اپنی اولاد کے سلسلے میں بہت حساس ہو جاتی ہے
اور وہ اپنی پرواہ نہیں کرتی، نزدیک آتی اچھل کے حملہ کرنے کی کوشش کرتی ہے۔ اور یہ صرف بلی کا حال نہیں ہے، دیگر جانور بھی ایسے ہی اپنے بچوں کو لے کے بہت زیادہ حساس ہو جاتے ہیں، اور وہ چونکہ جانور ہوتے ہیں اپنے کل کا نہیں سوچتے، اس لیے وہ حملہ کرنے کو تیار ہو جاتے ہیں۔ لیکن ایک انسان اگر معمولی مثال لیجیے، ہم ہاسپٹل میں ہمارا بچہ ہے، کوئی نرس ہمارے بچے کو پکڑ کے کھینچ دی، ہماری کیا حالت ہوتی ہے؟ غصے سے ہم بے قابو ہو جاتے ہیں، وہاں تو دو ہم مار دیں گے، ہاسپٹل کے خلاف کیس کر دیں گے، ہم برداشت نہیں کر سکتے۔ ہمارے کو طاقت جتنی ہے ہم اتنی استعمال کریں گے، ہماری پوری طاقت ان کے خلاف۔ تو سوچئے فرعون کے لوگ گھروں میں گھس کے پیدا ہوئے سب بچوں کو کھینچ کے قتل کر دیتے تھے اور انہیں کچھ نہیں کر پاتے تھے، تو کیسی دہشت کی ہوگی؟ تو ویسی دہشت والے، ویسا خوف جس قوم کے لوگوں کے دلوں میں تھا فرعون کا، ویسے فرعون کو بھی اللہ نے ہلاک کر دیا۔ تو یہ کفار مکہ کیا چیز ہے؟ یہ مکہ کے کفار کیا چیز ہے؟ اس لیے اللہ نے بدر کا واقعہ ذکر کرتے ہوئے یہ واقعہ مطلب فرعون کا معمولی سا تذکرہ اللہ نے بیان کیا۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین نے غزوہ بدر کے بعد جو حالات تھے ان کے سلسلے میں کچھ آیات نازل کی۔ کہا یعنی غزوہ بدر کے بعد جو کافر قید میں آئے، اللہ کا یہ اللہ کی طرف سے یہ تھا، ابھی حکم نازل نہیں ہوا تھا، لیکن اللہ تعالیٰ یہ چاہتا تھا کہ ان لوگوں کو قتل کر دیا جائے جن لوگوں کو قید کر لیا گیا، جبکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور دیگر کچھ مسلمانوں کا، جن میں ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ بھی ہے، ان کی خواہش یہ تھی چونکہ اب مسلمان کمزور ہیں، اب اس بہانے سے اگر کوئی دولت ہم لے سکتے ہیں ان قیدیوں کو چھڑانے کے لیے، کفار سے اگر ہم کچھ مطالبہ کر سکتے ہیں کہ آپ اتنی قیمت دیجیے، اپنا قیدی لے کے جائیے، تو ہم اس کا فائدہ اٹھائیں گے۔ اللہ کے حکم آنے سے پہلے ان لوگوں نے یہ فیصلہ کر دیا، تو اللہ تعالیٰ نے اس سلسلے میں ناراضگی کا اظہار کیا کہ تم دنیا کے پیچھے پڑے ہو۔ اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ ان لوگوں کو سخت سزا دے۔ بہرحال یہ ہو گیا۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین نے غزوہ بدر میں جتنے بھی مسلمانوں نے شرکت کی، مال کے ذریعے، جان کے ذریعے، اور ہجرت کر کے نکلے اپنے گھروں سے، ان لوگوں کی تعریف کی۔ اس طرح سورۃ الانفال یعنی پارے نمبر 10 کا شروع کا کچھ حصہ ختم ہوتا ہے۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین نے اسی پارے میں جب مسلمانوں کو اس بات کا حکم دیا کہ جب تم کافروں سے بھیڑو یعنی ان سے ٹکراؤ تو اس وقت تم اللہ تعالیٰ کا ذکر کرو۔ قتادہ رحمہ اللہ کہتے ہیں ایسے وقت میں جو انسان پہ شدید ہوتا ہے، جنگ کی حالت میں تلواروں کی جنگ ہو رہی ہے، ویسی حالت میں بھی اللہ رب العالمین نے مسلمانوں کو اللہ کا ذکر کرنے کا حکم دیا۔ تو معلوم ہوا کہ اللہ کا ذکر ایک ایسی چیز ہے جو مشکل ترین کاموں کو بھی آسان بنا دیتا ہے۔ اسی لیے اللہ رب العالمین کا حکم ہے لعلکم تفلحون، تم اللہ کا ذکر کرو ایسے مشکل وقت میں بھی تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ قتادہ رحمہ اللہ نے یہاں تک کہا کہ اللہ نے ایسے وقت میں ذکر کو فرض کیا، جنگ کے وقت میں ذکر کو فرض کیا، یہ چیز۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین نے سورہ توبہ کی جو شروع کی آیات ہیں، مسلمانوں سے مشرکوں کا جو معاہدہ تھا، جو ان کا ایک ایگریمنٹ تھا، اس کے حوالے سے کئی ایک باتیں ہیں۔ اس کے بعد مشرکین اس بات پر فخر کرتے تھے، ابھی چونکہ مکہ فتح نہیں ہوا، مشرکین اس بات میں فخر کرتے ہیں کہ ہم مکہ میں کعبے کے جو ہے کعبے کی خدمت کرنے والے ہیں، حاجیوں کی خدمت کرنے والے ہیں، ہم پانی پلاتے ہیں، ہم جو ہے یہ کرتے ہیں، کعبے کی دیکھ ریکھ کرتے ہیں،
وہ اپنی بات پر جب فخر کرنے لگے تو اللہ نے آیات نازل کی اور کہا کہ ایمان کے بغیر کعبے کی خدمت تم کو کوئی فائدہ نہیں دے گی، اللہ کے سب سے مقدس گھر کی خدمت بھی کوئی فائدہ نہیں دے گی ایمان کے بغیر. ایمان کے بغیر خدمت کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا. تو ذرا تصور کریں، جو لوگ کسی معمولی مسجد کی خدمت کریں گے حرام کمائیوں سے، جو لوگ مشرک ہیں مسلمانوں میں شرک کرتے ہیں، مسجدوں کے ذمہ دار ہیں، یا مسجدیں بناتے ہیں، مسجدیں چلاتے ہیں، یا مسجدوں کو لاکھوں کا تعاون دیتے ہیں، لیکن شرک کرتے ہیں، اللہ رسول کو قبول کرے. جب کعبۃ اللہ جیسی سب سے مقدس مسجد کی خدمت شرک کی وجہ سے روک دی جائے گی یا اس سے ثواب نہیں ملے گا، تو معمولی مسجدوں میں تو قطعی نہیں ملے گا، معمولی مسجدوں میں تو قطعی نہیں ملے گا. یہ چیز اللہ نے ایسا ذکر فرمایا. یعنی مشرکین نے جب اپنے آپ کو فخر کیا کہ ہم یہ ہے اصل تم لوگ کعبے کی خدمت وہی نہیں، جب تک تمہارے اندر ایمان نہیں، تمہارا کعبے کے لیے جو کچھ بھی کرنا ہے وہ اللہ کے نزدیک کچھ بھی مقام نہیں رکھتا. یہ چیز. اس کے بعد اللہ رب العالمین نے وہ آیات ذکر کی جن میں اللہ رب العالمین نے مسلمانوں کو یہ کہا کہ یہ جو کافر ہے، مشرک ہے، کعبے کی حدود میں داخل ہونے بند دو. یہ نجس ہے، نجس سے مراد یعنی گندے ہیں، خبیث ہے، یہ ناپاک ہے، تم ان کو داخل ہونے مت دو. اس کے بعد سیدھا سے اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے مشرکین سے محبت کرنے سے، ان سے دوستی یاری رکھنے سے منع کروایا. پہلے کعبے کی حدود سے ان کو نکال پھینکا، کہا کہ اب مشرکین اس میں داخل نہیں ہوں. پھر اس کے بعد مسلمانوں کے دلوں سے ان کو نکال پھینکا کہ مسلمانوں کے دلوں میں، ایمان والوں کے دلوں میں مشرکین کی محبت نہیں رہنا چاہیے. یہ چیز. اس کے بعد اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ اللہ کا یہ جو دین ہے، جس دین کو آج قدم جمانے میں اتنی مشکل ہو رہی ہے، اللہ اس دین کو کامیاب کرے گا. ایسا کامیاب کرے گا کہ مشرق مغرب میں یہ دین پھیل کے رہے گا. اللہ تعالیٰ اس دین کو مشرق مغرب میں پھیلا دے گا، تمام دینوں پر فوقیت، کامیابی عطا کرے گا. یہ ماضی میں ہو چکا ہے، مستقبل میں پھر ہوگا. یعنی اسلام بہت کمزوری کی حالت میں تھا، اللہ نے اس کو بہت طاقت عطا کی کہ دنیا کے تقریباً 75 حصے پہ اسلام کی حکومت ہوئی. پھر اسلام کمزور ہوا. اب پھر سے ایک زمانہ آئے گا کہ اسلام سب سے طاقتور دین ہوگا، اس سے پھر کمزور ہوگا، پھر دنیا ختم ہو جائے گی. یہ اللہ رب العالمین نے کہا کہ اللہ تعالیٰ اس دین کو ضرور کامیاب کرے گا، یعنی ہر طرف یہ دین پھیلے گا. اس کے بعد اللہ رب العالمین نے ان لوگوں کا ذکر فرمایا جو زکوٰۃ ادا نہیں کرتے، خاص طور پہ سونے چاندی کے خزانے جمع کر کے بیٹھتے ہیں اور اللہ کے اس حکم کو مانتے نہیں ہیں کہ زکوٰۃ دینا ہے، زکوٰۃ ادا نہیں کرتے. اللہ رب العالمین نے کہا کہ قیامت کے دن ان کو ان کے مال کے ذریعے سے ہی جہنم کا عذاب دیا جائے گا. ان کا مال جہنم میں تپایا جائے گا، گرم کیا جائے گا، پھر اسی مال سے ان کی پیشانیوں کو، پیٹھوں کو، دائیں بائیں حصوں کو داغا جائے گا اور سخت سزا ان کو دی جائے گی. اللہ رب العالمین یہ بات فرماتے ہیں. اس کے بعد اللہ رب العالمین نے کہا کہ یہ جو مہینوں کی گنتی ہے یہ اللہ کے نزدیک شروع سے ہی 12 ہے، جب سے اللہ نے کائنات کو پیدا کیا.
اور اصل اعتبار زبانیں میں یا دلوں کو گننے میں اصل جو اعتبار ہے وہ عربی مہینوں کا ہے، اور اس میں سے 4 مہینے اللہ نے حرمت والے یعنی عزت والے رکھے ہیں۔ اس کے بعد اللہ نے کئی ایک آیات میں مسلمانوں کو اللہ کی راہ میں جان اور مال کے ذریعے سے نکلنے کا حکم دیا، جان اور مال کے ذریعے سے نکلنے کا حکم دیا۔ جب حکم دیا تو اللہ نے پھر پوچھا کیا تم دنیاوی زندگی پر راضی ہو گئے ہو؟ کیا تم دنیاوی زندگی پر راضی ہو گئے ہو؟ آخرت کے مقابلے میں کیوں؟ مومن کی خرابی یہی سے شروع ہوتی ہے کہ وہ آخرت سے زیادہ دنیاوی زندگی پر اہمیت دے۔ اللہ رب العالمین نے ایک ایسے وقت میں جب کہ اسلام کو جان کی مال کی ضرورت تھی، ایسے وقت میں مسلمانوں کو کہا کہ کیا تم دنیاوی زندگی پر راضی ہو گئے ہو؟ اس لیے ایک حدیث بھی آتی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب میری امت کے لوگ کھیتوں کھلیانوں پر گایوں کی یا جانوروں کی کثرت میں مبتلا ہو جائے گی یا خوش ہو جائے گی، راضی ہو جائے گی، تو اللہ تعالیٰ ان پر عذاب نازل کرے گا۔ اللہ تعالیٰ ان پر عذاب نازل کرے گا۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کے مال کو اور جان کو جنت کے بدلے خرید لیا۔ اب جو لوگ جان اور مال جنت کے بدلے جان اور مال اللہ تعالیٰ کو جو ہے جان اور مال دے کے جنت خریدنے کے بجائے جو لوگ دنیاوی زندگی پر راضی ہو جائے، بلکہ جنت دے کے یا جنت چھوڑ کے دنیاوی مال و دولت پر راضی ہو جائے، تو ایسے لوگوں کو اللہ تعالیٰ پسند نہیں کرے گا۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین نے ان لوگوں کا ذکر فرمایا اس بارے میں جو منافقین تھے، اور جب جہاد کی بات آتی، اللہ کی راہ میں آگے نکلنے کی بات آتی، تو یہ لوگ کیا کرتے؟ پیچھے ہٹ جاتے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کے مختلف بہانے کرتے کہ ہمیں فلاں کام ہے، فلاں مسئلہ ہے، فلاں ضرورت ہے، ہم نہیں آ سکتے، ہم بعد میں آ کے ملیں گے، اگلی مرتبہ ہم شامل ہوں گے۔ اس طرح کی چیزیں، اس طرح کی لوگوں کی حرکتیں ہمیشہ ہوتی ہیں۔ تو اللہ رب العالمین نے کیا کیا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ آپ منافقین کو جنگ میں شامل ہونے ہی مت دیں۔ آپ منافقین کا نہ مان لیں، نہ ہی ان کو جنگ میں شامل ہونے دیں۔ کیوں؟ یہ لوگ بے ایمان ہے، اندر سے بے ایمان ہے، کافر ہے، اور کم ہمت ہے، بزدل۔ اگر ان کو جنگ میں شامل بھی کیا جائے گا تو چھوٹی چھوٹی بات پہ مسلمانوں میں بے چینی پھیلائیں گے۔ ارے پانی کی کمی ہو گئی، ارے کھانا ختم ہو جا رہا، ارے کیسا سخت موسم ہے، ہاں، ارے یہ ارے وہ، ذرا لڑائی ہو گئی، ارے کافر اتنے زیادہ ہیں۔ یہ مسلمانوں کی ہمت توڑ دے گی۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ ان کو لے کے ہی مت جاؤ، اور جب منافقین آپ کے پاس آئے یہ بول دے کہ اللہ کے نبی ہمارا کو مسئلہ ہے، ہم بھی آنا چاہ رہے ہیں، تو ان کو فوراً اجازت دے دو۔ لیکن جب ایک مومن آئے کوئی بات بہانہ بنا کے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اجازت نہیں دے۔ کیوں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ خواہش ہے کہ ہر مومن ساتھ میں ہو، اور اللہ تعالیٰ کی یہ خواہش ہے، یعنی اللہ تعالیٰ بھی یہ چاہتا ہے کہ کوئی منافق ساتھ میں نہ ہو۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مومنین کو اجازت نہیں دیتے، پیچھے رہ جا تو بعد میں آ کے مل تو نہیں، اجازت نہیں دیتے۔ لیکن منافق اگر اجازت مانگتے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فوراً دے دیتے۔ اس کا ریزن یہ تھا کہ یہ لوگ اگر شامل بھی ہوئے ہمت توڑ دیں گے۔ اللہ رب العالمین نے اس کے بعد منافقین کی کچھ صفات کا ذکر کیا کہ یہ لوگ برائی کا حکم دیتے ہیں، بھلائی سے اچھائی سے روکتے ہیں، اور
اللہ کی راہ میں مال خرچ کرنے سے پیچھے ہٹتے ہیں، اپنے ہاتھوں کو باندھ کے رکھتے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے ایسے لوگوں کے تعلق سے کہا کہ یہ لوگ اللہ کو بھول گئے، اللہ انہیں بھول گیا۔ یہ اللہ کو بھول گئے، اللہ انہیں بھول گیا، اس کا کیا مطلب ہے کہ انہوں نے اللہ کی اطاعت چھوڑ دی تو اللہ نے بھی ان کو توفیق سے محروم کر دیا، ہدایت سے محروم کر دیا دنیا میں، اور آخرت میں ان کو اللہ اپنی رحمت سے محروم کر دے گا اور ان کو اللہ تعالیٰ عذاب میں چھوڑ دے گا، عذاب میں چھوڑ دے گا۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین نے مومنین کا ذکر فرمایا کہ مومنوں کے دل ایک دوسرے سے ملے ہوتے ہیں، یعنی مومنین آپس میں بہت زیادہ محبت کرتے ہیں ایک دوسرے سے، ایک دوسرے کے لیے بہت نرمی رکھتے ہیں، بہت اچھے گمان، اچھے احساسات رکھتے ہیں مومنین ایک دوسرے کے لیے۔ پھر اس کے بعد اللہ رب العالمین نے مومنین کے لیے جنت کا ذکر فرمایا، اور اللہ رب العالمین نے قرآن میں یہاں پہ ایک بہترین بات ذکر کی کہ وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللَّهِ أَكْبَرُ۔ آپ کو پتہ ہے ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کے ساتھ رضی اللہ کیوں استعمال کرتے ہیں، اور یہ رضی اللہ عنہ کتنی بڑی چیز ہے، اس سے بڑی چیز کوئی نہیں، اس سے بڑی چیز کوئی نہیں۔ وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللَّهِ أَكْبَرُ، اور اللہ کا راضی ہو جانا، اللہ کی رضامندی سب سے بڑی چیز ہے۔ مفسرین کہتے ہیں کہ جنت سے بھی بڑی چیز ہے اللہ کی رضامندی، جنت سے بھی بڑی نعمت ہے۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ جو اس امت کے بہترین لوگ، ان کے لیے کیا لفظ استعمال کرتے ہیں؟ رضی اللہ، کیونکہ خود اللہ نے ان کے لیے، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جیسے صحابہ تھے ویسے صحابہ کسی نبی کو نہیں ملے، کسی نبی کو نہیں ملے، اور جیسی قربانیاں انہوں نے دکھائی دی ویسے کسی نے نہیں دی، تو اللہ نے انعام کے طور پہ کیا کیا؟ قیامت تک کے لیے ان کو ایک تو قرآن میں رضی اللہ عنہ و رضوان ذکر کر دیے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے بھی یہ حکم دیا کہ ان کے بارے میں کیا کہیں گے؟ رضی اللہ، کسی صحابی کا نام آئے رضی اللہ عنہ، اللہ ان سے راضی ہو گیا، یعنی ان کو کائنات کی سب سے قیمتی چیز ملی، اللہ کی رضامندی، اللہ کی رضامندی۔ یہ اس کے بعد اللہ رب العالمین نے منافقی کے لیے اللہ سے دعا کرنا، استغفار کرنا، اس بات سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو منع کر دیا کہ آپ منافقین کی نماز جنازہ نہیں پڑھیں گے اور منافقین کے لیے مغفرت کی دعا نہیں کریں گے۔ اگر آپ کریں گے 70 بار کریں گے تو بھی اللہ معاف نہیں کرے گا۔ اگر اللہ نے 70 بار سے زیادہ کرنے پر معافی کی بات بتا دیں تو اللہ کے ایسی رحمت والے نہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ لیکن 70 کا غلط ہے، عام طور پہ جو ہم عربی میں 70 سال، 70,000، یہ بالضبط یعنی بالکل 70 ہی 70 کا لفظ عربی میں زیادہ کے لیے استعمال کیا، زیادہ کے لیے، اب وہ اس سے کم بھی ہو سکتا ہے، اس سے زیادہ بھی، یعنی ایک بڑی تعداد کا خیال کیا سامنے والے کو احساس دلانے کے لیے 70 کا لفظ استعمال کرنا۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ آپ اس کے لیے اگر 70 بار بھی اللہ سے مغفرت مانگیں گے، یعنی ایک منافق کے لیے آپ 70 بار بھی اگر اللہ سے مغفرت مانگیں گے، اللہ معاف نہیں کرے گا، اللہ ان کو معاف نہیں کرے گا۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین نے پارے نمبر 10 کی آخری آیات میں ان لوگوں کا ذکر فرمایا جو سچے پکے مومن ہیں۔ جب جنگ میں نکلنے کا وقت ہوتا تھا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ اعلان کرتے تھے کہ جس کے پاس جو ہے لے کے آئے۔ وہ جو ہم واقعہ سنتے ہیں کہ ابو بکر سارا گھر اٹھا کے لے کے آئے، عمر آدھا گھر اٹھا کے لے کے آئے، اس بعد 1000 جانور جو ہے دے دیے، اتنے دینار عبد الرحمن بن عوف دے دیے۔ یہ وہ لوگ تھے جن کے پاس تھا تو دیتے تھے، اور جن کے پاس
دینے کے لیے نہیں ہوتا تھا، یعنی اپنے پاس بھی رہے، جن کے پاس ایسا نہیں ہوتا تھا تو وہ لوگ کیا کرتے تھے، صرف اپنے حصے کا لے کے آ جاتے تھے، میرے حصے کا گھوڑا، میرے حصے کا راشن، میرے حصے کا بستر لے کے آ جاتے تھے۔ یہ کچھ لوگ ایسے تھے جن کے پاس کچھ نہیں ہوتا تھا، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کو بیت المال میں سے یا مسلمانوں کے خزانے میں سے یا دیگر جو مسلمان ہیں جن کے پاس ڈبل چیزیں تھیں، ان کے پاس وہ لوگ جب لا کے دے دیتے تو وہ دیتے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ کچھ ایسے لوگ کہ جن کے پاس کچھ نہیں تھا، جب وہ آئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، اللہ کے نبی ہمیں بھی چلنا ہے، بولے تمہاری سواری کیا ہے؟ سواری نہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کچھ بھی نہیں، سواری نہیں ہے، اس لیے تم نہیں آؤ۔ تو وہ لوگ روئے، وہ لوگ اس بات سے روئے کہ ہم اللہ کے راہ میں صرف ایک سواری کی محرومی کی وجہ سے نہیں نکل پائے۔ اللہ نے ان کا ذکر فرمایا کہ وہ خالص پکے سچے بندے ہیں جو اللہ کی خاطر اس قدر اخلاص رکھتے ہیں دل کہ جب ان کو جنگ میں جانے سے روک دیا گیا یا نہیں جا پا رہے تو ان کی آنکھوں سے آنسو بہتے ہیں۔ بھلا سوچئے وہ کیا خزانہ لوٹنے جا رہے تھے؟ خزانہ لوٹنے جا رہے تھے، کیا ان کو بڑی دولت ملنے والی تھی جانے کے بعد، دنیا کی کوئی دولت؟ ان کو معلوم ہے میں جاؤں گا واپس آ بھی سکتا ہوں، نہیں بھی آ سکتا ہوں، آیا بھی تو صحیح سلامت آؤں گا یا نہیں آؤں گا یہ بھی نہیں معلوم، ہاتھ کٹ جاتا، پاؤں کٹ جاتا، کوئی بڑا زخم لگ جاتا، کسی چیز کی پرواہ نہیں، گھر والے چھوٹ رہے، جان جا سکتی ہے، کچھ بھی ہو سکتا ہے، صرف اللہ کی راہ میں لڑنے کا جو ثواب ہے، اس کا جو بدلہ ہے، وہ حاصل کرنے کی چاہت اتنی سچی کہ جانے کا موقع نہیں مل رہا تو پھوٹ پھوٹ کے رونے لگے۔ اللہ نے ان کا ذکر فرمایا قرآن مقدس کے آخر میں کہ وہ لوگ ہیں جو اللہ کے لیے بڑے سچے ہیں۔ ایک وہ لوگ ہیں جن کے پاس سب کچھ ہے، جانا نہیں چاہتے، منافقین، اور ایک وہ ہے جس کے پاس سواری تک نہیں ہے جانے کی اور جانے کا موقع نہیں مل رہا تو رو رہے ہیں۔ انسان کب روتا ہے؟ انسان کب روتا ہے؟ ایک مرد کب روتا ہے؟ جب وہ شدید بے بس ہو جاتا ہے۔ مرد میں عورت میں فرق ہے، عورت چھوٹی چھوٹی باتوں پہ روتی ہے، مرد کب روتا ہے؟ مرد سے مراد غیرت والا مرد، مرد سے مراد جو اپنی قدر خود کرتا ہے، خوددار مرد کب روتا ہے؟ جب وہ بے بس ہو جاتا ہے، شدید بے بسی کی حالت میں روتا ہے۔ تو یہ صحابہ اس بے بسی کو اس حد تک محسوس کی کہ شدت سے رو پڑے۔ اللہ نے اس قدر ان کی عزت فرمائی کہ قرآن میں ذکر فرمایا۔ یہ چیز سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔